سمین ایوب خان بیمار ہوئے تو ان کے قریبی ساتھی یحییٰ خان کو ان کی صحت کے بجائے اقتدار پر قبضہ کرنے کی فکر تھی۔ ایوب خان کو اپنے بچنے کی امید کم نظر آتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے گوہر ایوب سے کاغذ قلم مانگا اور کہا، میں بچ نہیں سکوں گا، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ مرنے کے بعد مجھے ریحانہ آبائی گاؤں میں میری والدہ کی قبر کے پہلو میں دفن کرو گے۔ ایوب خان کی طبیعت کس طرح اور کس تقریب میں بگڑی، اس کی رویداد قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ میں کچھ اس طرح سے بیان کی ہے۔ 29 جنوری 1968 کے روز اردن کے شاہ حسین کراچی آئے ہوئے تھے۔ اسی شام راولپنڈی کے انٹر کانٹیننٹل میں ان کی دعوت تھی۔ صدر ایوب جب ہوٹل پہنچے تو ان کا رکھ رکھاؤ اور چہرہ ان کے معمول کے حساب سے نارمل نظر نہ آتا تھا۔ دعوت کے حال میں داخل ہونے سے پہلے وہ سیدھے بار گئے اور ایک گلاس میں بہت سی وسکی ڈلوا کر پانی یا سوڈا واٹر ملائے بغیر اسے ایک ہی سانس میں غٹاغٹ چڑھا گئے۔ اس کے بعد یہی عمل انہوں نے چند بار دہرایا۔ وہ شراب پیتے ضرور تھے لیکن اس طرح کھڑے کھڑے ندیدوں کی طرح نٹ وسکی کے گلاس پر گلاس چڑھانا ان کے دستور نہ تھا۔ ہوٹل کے بار میں اس طرح کئی گلاس پینے کے بعد ان کی آواز کس قدر خمار آلود ہو گئی۔ کھانے کے بعد جب وہ پہلے سے تیار کردہ لکھی ہوئی تقریر پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو غالباً ان کا عارضہ قلب ان کے رگ و پے میں کسی نہ کسی صورت میں رینگنا شروع ہو چکا تھا۔ ان کی طبیعت ہرگز ٹھکانے نہ تھی، یہاں تک کہ اپنی تقریر پڑھتے پڑھتے وہ بیک بار اس کے 2 ورق الٹ گئے اور انہیں اپنی اس غلطی اور بے ربطی کا احساس تک نہ ہوا اور وہ بدستور آگے بڑھتے چلے گئے۔ دعوت ختم ہونے کے بعد جب وہ ایوان صدر واپس گئے تو اس رات ان پر نہایت شدید ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس صورتحال میں یحییٰ خان نے ایوان صدر پر قبضہ کر کے ایوب خان کا رابطہ بیرونی دنیا سے کاٹ دیا۔ گنتی کے چند لوگوں کے سوا کسی کو ایوان صدر آنے کی اجازت نہ تھی۔ الطاف گوہر نے اپنی کتاب ایوب خان فوج راج کے پہلے 10 سال میں لکھا ہے کہ یحییٰ خان نے اس خیال کے تحت کہ اس کے باس بیماری کے حملے سے جاں بر نہ ہو سکیں گے، حکومت کو ذاتی کنٹرول میں لے لیا تھا۔ گوہر ایوب ایوان صدر کے مشاہدات میں بتاتے ہیں کہ ہانگ کانگ کے دورے کے دوران جب یحییٰ خان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا آئندہ صدر کون ہوگا تو موصوف نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ ایوب خان صحت یاب ہونے کے بعد 1 مئی 1968 کو پہلی دفعہ دفتر آئے۔ اس آمد کے بارے میں ان کے سیکرٹری اطلاعات الطاف گوہر لکھتے ہیں، وہ پہلے سے کمزور نظر آ رہے تھے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ تھوڑا سا لڑکھڑائے۔ دفتر میں ان کی واپسی ایک اذیت ناک مرحلے کا خاتمہ تھی۔ جسمانی ضعف اپنی جگہ، لیکن اصل میں یہ سیاسی کمزوری تھی جس کے باعث ایوب خان کے خلاف تحریک نے زور پکڑا اور اس اعلان کے باوجود کہ وہ آئندہ صدارتی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے ان پر مخالفین کا دباؤ بڑھتا چلا گیا اور آخرکار 25 مارچ 1969 کا دن آن پہنچا جب ان کے اقتدار کا سورج ڈھل گیا اور انہیں قوم سے خطاب میں یہ بات کہنی پڑی۔ میرے عزیز ہم وطنوں، میں آپ سے صدر کی حیثیت سے آخری دفعہ خطاب کر رہا ہوں۔ ملک کو نہایت نازک صورتحال کا سامنا ہے۔ سامعین، اس سٹوری کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔